صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہر قسم کی بیماری پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں مدنی چینل کے سلسلے قوم جنات میں، جس میں ہم جنات کے متعلق کافی باتیں سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ کو اتاری جن کا غسل میت کے متعلق واقعہ سنایا تھا، نیز جنات کو ثواب اور عذاب کے حوالے سے بھی بتایا تھا۔ مزید یہ بھی بتایا تھا کہ جنات جنت میں جائیں گے یا نہیں، یہ تفصیل بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ جنات کو حوریں ملیں گی یا نہیں۔ جی ہاں، یہ بھی آپ نے سنا پچھلے سلسلے میں۔ آج بھی ہم کافی اہم اور دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب نے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ اول تا آخر ملاحظہ فرمانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ نیز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسی سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں کا نام مدنی چینل پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ہم نے پچھلے سلسلے میں جو سوال پوچھا تھا کہ جنات کو بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب درست جوابات دینے والوں کا نام ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت جانتے ہیں۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود السلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، زندگی کے اس سفر میں جنات اور انسان کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ یہ مختلف معاملات میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، چاہے انسان کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ جنات انسانوں سے علم دین بھی حاصل کرتے ہیں، اور صحیح العقیدہ جنات بزرگان دین سے بے حد عقیدت و محبت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی بارگاہوں میں حاضریاں بھی دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، ان کے مرید بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ بعض جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان بھی پہنچا بیٹھتے ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات جنات انسان کو اغوا بھی کر لے جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو قتل بھی کر ڈالتے ہیں۔
آئیے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جس میں جنات انسانوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ حضرت صفوان بن سلیم علیہ رحمۃ اللہ العلیم فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لہذا تم میں کوئی اگر کپڑا پہنے یا اتارے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ شریف پڑھ لے، کیونکہ اللہ عز و جل کا نام مبارک مہر کی مانند ہے۔ پیارے مدنی منو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی لباس پہنیں یا اتاریں تو بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل بسم اللہ شریف کی برکت سے جنات ہمارے کپڑے استعمال نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بسم اللہ کی برکت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کے جسم کے پوشیدہ حصوں اور جنات کی آنکھوں کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ پیارے مدنی منو، ہمیں بھی اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہر جائز اور اچھے کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ کھانا کھانے سے پہلے پڑھیں، کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ آپ ہوم ورک کرتے ہیں نا، ہوم ورک کرنے سے پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ کافی برکتیں پائیں گے۔ ایک اہم بات وہ بات یہ ہے کہ انسان اور جن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، سننا ہے نا؟ آئیے سنتے ہیں۔ انسان اور جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی مایہ ناز تالیف بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ مرد کا پری سے یا عورت کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آپ کو کچھ واقعہ سنائیں گے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جنات بھی اپنی حق تلفی کا بدلہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، نیز جنات انسان کو قابو بھی کر لیتے ہیں، انسانوں پر حاوی بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈرنا بالکل نہیں ہے، توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں سنیں۔ حضرت ابو میسرہ حرانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ جنات اور انسان قاضی محمد بن علاسہ کے پاس مدینہ منورہ کے ایک کنویں کا جھگڑا لے کر گئے۔ ایک کنویں کا جھگڑا لے کر گئے۔ حضرت ابو میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا، کیا جنات آپ کے سامنے ظاہر بھی ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے سامنے ظاہر تو نہیں ہوئے لیکن میں نے ان کی گفتگو سنی ہے۔ قاضی صاحب نے انسانوں کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ اب وہ انسانوں اور جنات کے متعلق پانی کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کیا فیصلہ کیا؟ انسانوں کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک یعنی فجر سے لے کر مغرب تک اس کنویں سے پانی لے لیا کریں، اور جنات کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اس کنویں سے پانی لیا کریں۔ مغرب سے لے کر فجر تک جنات کے لیے پانی کا فیصلہ فرمایا، اور فجر سے لے کر مغرب تک انسانوں کے لیے پانی حاصل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس حکایت کے راوی مزید کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے جب کوئی اس کنویں سے غروب آفتاب کے بعد پانی لیتا تو اسے پتھر مارا جاتا۔ دیکھا آپ نے، جنات نے بھی اپنی حق تلفی پر پتھر مارے۔ مزید سنتے ہیں۔ علامہ سید محمد آلوسی بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ بعض اجسام میں ایک بدبو داخل ہوتی ہے اور اس کے مناسب ایک خبیث روح اس پر قابو پا لیتی ہے اور اس انسان پر مکمل جنون طاری ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ بخارات انسان کی حواس پر غالب ہو کر حواس معطل کر دیتے ہیں، اور وہ خبیث روح انسان کے جسم پر تصرف کرتی ہے اور اس کے اعضاء سے کلام کرتی ہے، چیزوں کو پکڑتی ہے، دوڑتی ہے، حالانکہ اس شخص کو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔
مزید فرماتے ہیں یہ بات تو عام مشاہدات سے ہے جس کا انکار کوئی ضدی شخص ہی کر سکتا ہے۔ پتہ چلا جنات انسان کے جسم پر تصرف کر سکتے ہیں، انہیں اپنے قابو میں لے سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سختی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک دن سفر میں نکلا اور میں ایک پہاڑ کے دامن میں تھا کہ رات ہو گئی۔ وہاں مجھ سے کوئی انس و محبت کرنے والا نہ تھا کہ اچانک بیچ رات میں کسی پکارنے والے نے پکارا کہ تاریکیوں میں دل نہیں پگھلنے چاہیے بلکہ محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ ہونے کے خوف سے نفوس پگھلنے چاہیے۔ حضرت سری سختی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں حیران رہ گیا، چنانچہ میں نے پوچھا مجھے کسی جن نے پکارا ہے یا انسان نے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے مومن جن نے پکارا ہے۔ اور مزید اس جن نے کہا میرے ساتھ دوسرے بھائی بھی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وہ بھی مومن ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ پھر ان میں سے دوسرے جن نے مجھے آواز دی بدن سے خدا کا غیر اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ دائمی مسافر یعنی بے گھر نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے دل میں کہا ان کی باتیں کتنی اعلیٰ ہیں۔ پھر ان میں سے تیسرے جن نے مجھے پکارا اور کچھ یوں کہا جو تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے اسے کسی قسم کی فکر نہیں لاحق ہوتی۔ تو میری چیخ و پکار نکل گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ پھر مجھے کسی خوشبو سونگھنے سے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سینے پر نرگس کا ایک پھول رکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، کوئی وصیت بھی کرو۔ تو ان سب جنات نے کہا اللہ تعالیٰ متقیوں یعنی ڈرنے والوں ہی کے دلوں کو جلا و حیات عطا فرماتا ہے، لہذا جس نے غیر خدا کی طمع کی بے شک اس نے ایسی جگہ کی طمع کی جو طمع کے قابل ہی نہیں، اور جو شخص معالج کے چکر میں رہے گا تو اس کی بیماری ہمیشہ رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے الوداع کہا اور چلے گئے۔ میں اس وقت سے ہمیشہ اس کلام کی برکت اپنے دل میں پاتا ہوں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، دیکھا آپ نے جنات نیک اور مومن بھی ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جنات شیاطین سے حفاظت بھی کرتے ہیں، نیز بھٹکے ہوئوں کو راستہ بھی بتاتے ہیں، اور اگر کسی مسافر کو دوران سفر پانی نہ مل پائے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پانی کس طرف ہے، یہ رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ آپ سب کی توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ، تو سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک صاحب خیبر سے چلے، دو آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا، اور یہ دونوں جو آدمی تھے یہ شیاطین تھے، شیطان تھے یہ دونوں آدمی۔ ایک دوسرے شخص نے جو کہ جن تھا ان دونوں شیاطین یعنی ان دونوں کا پیچھا کیا، اور ان دونوں کو پیچھے سے یہ کہتے رہے کہ تم دونوں واپس ہو جاؤ، تم دونوں واپس ہو جاؤ، یہاں تک کہ اس آدمی نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور ان دونوں کو پکڑ کر واپسی لوٹا دیا۔ پھر وہ پہلا شخص یعنی جن پہلے آدمی سے جا ملا، ان پہلے شخص کے پاس آیا جو خیبر سے چلا تھا اور ان سے کہا یہ دونوں شیطان ہیں اور میں ان دونوں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو تم سے واپسی لوٹا دیا، یعنی تمہارے پاس سے ان دونوں کو بھگا دیا۔ اور اس نے مزید کہا کہ جب آپ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو
تو ان کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دیجیے گا اور عرض کیجیے گا کہ ہم صدقات جمع کر رہے ہیں، جیسے ہی جمع ہو جائیں گے ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیں گے۔ جب وہ صاحب مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد سے اکیلے سفر کرنے سے منع فرما دیا۔ پیارے مدنی منو، اب راستہ بتانے والے جنات کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئی اور راستہ بھٹک گئی۔ جب انہیں موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کفن پہن لیے اور موت کے انتظار میں زمین پر لیٹ گئے۔ ان کے سامنے ایک جن درخت کے درمیان سے نمودار ہوا اور کہنے لگا، میں ان جنوں میں سے باقی رہ گیا ہوں جنہوں نے اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے بے یار و مددگار بے سہارا کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ بتاتا ہے کہ یہ پانی ہے اور یہ راستہ ہے۔ پھر اس جن نے ان لوگوں کو راستہ بتایا اور پانی پر بھی آگاہ کیا، ان کی رہنمائی بھی کی۔ اس طرح پانی کی طرف رہنمائی کرنے والے جن کا ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابن حیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یمن میں ایک جماعت کسی علاقے کے لیے نکلی تو اس جماعت والوں کو پیاس لگی۔ انہوں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو کہہ رہا ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، مسلمان کا بھائی ہے اور اس کا نگہبان و نگران ہے۔ پھر اس پکارنے والے نے کہا، فلاں جگہ حوض ہے لہذا تم وہاں چلے جاؤ، وہاں پانی مل جائے گا۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا جنات اچھے بھی ہوتے ہیں۔ مزید اب ان کی اچھائیاں بتاتا ہوں۔ یہ جنات غم خواری بھی کرتے ہیں، جی ہاں، عزیز کے مر جانے پر غم خواری بھی کرتے ہیں۔ نیز اس کے علاوہ یہ جنات نیک نصیحت بھی کرتے ہیں، جی ہاں، یہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو خلیفہ عبدی علی رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا ہے جس کا مجھے سخت صدمہ ہوا ہے اور میری نیند اچاٹ ہو گئی ہے، یعنی میری نیند اڑ گئی ہے۔ مزید کہتے ہیں، خدا کی قسم میں ایک رات اپنے گھر میں اپنے بستر پر تھا اور میرے علاوہ گھر میں کوئی اور نہ تھا۔ میں اپنے بیٹے کی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک گھر کے ایک کونے سے کسی نے بڑے پیار سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا ابا خلیفہ۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس نے سورہ آل عمران کی آخری آیت تلاوت کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بھلا، تو اس نے مجھے پکارا، اے ابو خلیفہ۔ میں نے کہا، لبیک۔ اس نے پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ صرف تمہارے بیٹے ہی کے لیے زندگی مخصوص رہے اور دوسروں کے لیے نہیں؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ شان والے ہو؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو فوت ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ کیا تم اپنے بیٹے کو موت سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو جبکہ تمام مخلوق کے لیے موت لکھی جا چکی ہے؟ یا تم چاہتے ہو کہ تم مخلوق کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو ہی رد کر دو؟
اللہ کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو زمین اتنی وسیع نہ ہوتی، اگر دکھ اور غم نہ ہوتے تو مخلوق کسی عیش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ پھر اس نے کہا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اس نے انکشاف کیا کہ میں تیرے پڑوسی جنات میں سے ہوں۔ پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے ایک جن نے کس طرح غمخواری بھی کی اور اس نیک شخص کو کتنے اچھے انداز سے سمجھایا بھی۔ مزید اختتام سے قبل ایک واقعہ سناتا ہوں جس میں جن کی نصیحت پر ایک بزرگ نے اپنی انگوٹھی پر کچھ نقش بنوایا۔ آئیے اس حوالے سے جانیں گے کہ یہ نقش کیا تھا، کیا نقش انہوں نے کروایا تھا۔ حضرت اسماعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انگوٹھی پر یہ عبارت نقش تھی جس کا اردو میں خلاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی جس کی مراد دنیا ہی ہو تو وہ غرور کی رسی تھامے ہوئے ہے۔ میں نے ان سے اس نقش کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں دوپہر کو اپنے مال و اسباب میں گھوم رہا تھا کہ ایک کہنے والے کو یہ شعر کہتے ہوئے سنا۔ وہ شعر کیا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مال و اسباب صرف یہیں کام آئے گا۔ پھر جب میں نے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے پوچھا تم انسان ہو یا جن؟ اس نے کہا انسان نہیں بلکہ میں جن ہوں۔ پھر میں نے اپنی انگوٹھی پر اس شعر کو نقش کرا لیا۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب نے کافی کچھ سیکھا ہوگا، کافی نئی معلومات معلوم ہوئی ہوں گی۔ اب آپ سب کا امتحان شروع۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم سلسلے کے اختتام پر ایک سوال کیا کرتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں کا نام مدنی چینل پر بھی پیش کرتے ہیں۔ تو تیار ہو جائیں سوال کے جواب کے لیے۔ نوٹ فرمائیں آج کا سوال۔ جواب کے لیے نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے۔ یہ ای میل ایڈریس اور نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ نوٹ فرمائیں۔ اور سوال یہ ہے کہ کپڑے لباس پہننے یا اتارنے سے قبل کیا پڑھنا چاہیے جس سے شیطان اور جنات ہمارے کپڑے لباس استعمال نہ کر پائیں؟ ہم نے بتایا تھا نا آپ کو کہ اگر کپڑے اتارنے یا پہننے سے پہلے یہ پڑھ لیا جائے، ایک جملہ بتایا تھا ہم نے کہ یہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل جنات اور شیطان وہ کپڑے استعمال نہیں کر سکتے۔ جلدی جلدی ان نمبر پر اور ای میل ایڈریس پر جوابات بھیجیں۔ انشاءاللہ عزوجل جو درست جواب دے گا اس کا نام مدنی چینل پر بھی پیش کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا شام 5 بجے مسائل سے دوری کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست۔ دیکھیے بعد اذان مغرب رضا کی زبان تمہارے لیے رات 6:15 بجے شرعی معاملات سے آگاہی کے لیے دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت براہ راست۔ رات 7:30 بجے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ رات 8 بجے دیکھیے سلسلہ اسباق تصوف براہ راست۔ رات 9 بجے علمی و تحقیقی گفتگو سے مزین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ۔ رات 11:30 بجے دیکھیے سلسلہ لرن قرآن مدنی چینل پر۔ تیری دھوم مچی ہو
باپا مدنی مذاکرے کو اور مدنی چینل کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ایک نیا مدنی کام کچھ شروع کیا گیا ہے، اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ آگاہی دینی تھی اور ہمارا تعاون کے لیے بھی عرض کرنا تھا کہ الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس کو سائن بورڈ یا بل بورڈ کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے الحمدللہ ہم یہ ترکیب شروع کر رہے ہیں، اور آگے ہمارا ارادہ ہے کہ پھر انشاءاللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اور آگے جا کے انشاءاللہ بیرون ملک میں بھی ان علاقوں میں بالخصوص سائن بورڈ لگائے جائیں، اشتہاری بورڈ لگائے جائیں کہ جہاں مدنی چینل ہم نے مزید پہنچانا ہے۔ کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں، کئی ایسے شہر کے علاقے ہوتے ہیں جہاں مدنی چینل کم لوگ دیکھتے ہیں، مدنی مذاکرے کے بارے میں ان کو آگاہی ہو اور پھر اس کے ذریعے وہ دعوت اسلامی کے قریب آئیں۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مدنی مذاکرہ دیکھ کر کئی اسلامی بھائی جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، اسلامی بہنیں پردے کی چادر کو اپنا رہی ہیں، تو اس میں بہت بڑا کردار مدنی چینل کا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ربیع الاول کی مبارک آمد ہے، تو ہماری نیت ہے کہ ماہ رضا، پھر ربیع الاول، پھر انشاءاللہ 11ویں شریف، تو ان تمام مدنی مذاکروں اور مدنی چینل کی تشہیر کے لیے ہم پاکستان، پہلے باب المدینہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اور پھر انشاءاللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، پوش علاقوں میں، ایسے کینٹونمنٹ کے ایریا میں، ڈی ایچ ایز کے ایریا میں، ایئرپورٹ کے قریب ہم یہ بورڈز لگانا چاہتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم تشہیر کے لیے، یعنی کسی کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی لگانا چاہیں، اپنی کمپنی کی طرف سے لگانا چاہیں، تو اس بورڈ کے نیچے والی سائڈ پہ ہم انشاءاللہ وہ نام بھی تحریر کریں گے کہ اگر وہ چاہیں گے کہ یہ کن کی طرف سے یہ بورڈ ہے، تو انشاءاللہ اس کی ہم ترکیب بنا رہے ہیں۔ مزید رضوان بھائی اس کی جو ہمیں دارالفتہ سے احتیاط ملی ہے جملوں کی، وہ ارشاد فرما دیں، اور پھر باپا کی زبانی اعلان ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہمیں بھرپور مدد مل جائے گی، اور انشاءاللہ دھوم دھام سے ربیع الاول میں، ربیع الاول سے پہلے ہی انشاءاللہ، ربیع النور سے پہلے ہی ہم انشاءاللہ یہ تشہیری کام شروع کر دیں گے۔ رضوان بھائی لکھا ہوا بھی ہے نا، اگر اسکرین پر وہ بھی آ جائے اور آپ پڑھ کر بھی سنا دیں۔ باپا آپ یہ پڑھ دیں۔ مدینہ آپ کی یہ رقم دعوت اسلامی ہر طرح کی تشہیر، یعنی یہ آپ کو نیت کرنی ہے، دیتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ رقم جو آپ بورڈ کے لیے دے رہے ہیں تو بورڈ اور اس کے دیگر لوازمات میں وہ استعمال ہوگی رقم۔ تو آپ کی یہ رقم دعوت اسلامی ہر طرح کی تشہیر، مثلا بورڈز کا کرایہ، پینا فلیکس کی چھپائی، لگانے اتارنے کے اخراجات، حفاظت، نیز اس سے متعلقہ دیگر ضروری اخراجات میں استعمال کی جائے گی۔ تشہیری جو بورڈ لگانے کی ترکیب ہے، اس کے ساتھ تعاون کیجئے، چاہے نام دینا چاہے نام نہ دیں تو یہ آپ کے لیے ظاہر کے اخلاص زیادہ رہے گا، اس میں آپ کی مرضی ہے۔ ایصال ثواب کا ڈال دیں، مرحوم ابو کے لیے، میرے آقا اعلی حضرت کے ایصال ثواب، شہیدان کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کر لیں۔ اب اس رقم کو جمع تو کرانے آپ کے لیے دیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ثواب کا کام ہوگا۔ یہ مدنی مذاکرہ اس پہ لکھا ضرور ہے، لیکن صرف مدنی مذاکرے کا نہیں ہے، یہ مدنی چینل کا ایک طرح سے اشتہار ہے۔ اللہ میرے مدنی چینل کو سلامت رکھے اور نظر بد سے بچائے، تو آپ تعاون کیجئے۔ تو پینا فلیکس اور یہ جو بورڈ لگ رہے ہیں، اس کے لیے آپ آگے بڑھیے، 1 بورڈ، 2 بورڈ، 10 بورڈ، 12 بورڈ، 12ویں شریف کے، 25ویں شریف کے 25 بورڈ آپ لگوائیے۔ ایک بورڈ کا اگر ہدیہ بتا دیں ہم۔ جی باپا اس میں مختلف سائزیں ہیں، یہ مختلف سائزوں اور مختلف مقامات کے حساب سے اس کے ریٹ ہیں، یعنی کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ایک بورڈ کے ایک ماہ کا کرایہ 5 لاکھ روپے بھی ہے، یعنی ایئرپورٹ کے قریب، مین شارع فیصل پر، بالکل اہم ایریا کے چوراہوں پر، تو ایک بورڈ کا ماہانہ خرچ 5 لاکھ روپے ہے۔ باپا میری تو خواہش ہے کہ کوئی جہاز سے اتر کر باب المدینہ میں داخل ہو، سب سے پہلے اس کو لکھا ہوا نظر آئے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے آپ کو پاکستان میں خوش آمدید۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ، کینٹ اسٹیشن سے کوئی ٹرین سے باہر نکلے، باب المدینہ میں جیسے ہی داخل ہو اس کو ایک بڑا سا بورڈ نظر آئے، باب المدینہ کراچی میں خوش آمدید، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ یعنی باب المدینہ سے سوراب گوٹ کے ذریعے کوئی گاڑی کے ذریعے آئے، اس کو پہلا جو بورڈ ملے وہ دعوت اسلامی کی طرف سے خوش آمدید بھی ہو اور مدنی مذاکرے کی اس کو دعوت ہو۔ اور ایسے بہت سارے ایریاز ہیں باپا جہاں وہ لوگ رہتے ہیں شاید مدنی چینل نہیں دیکھتے، ہم لگائیں گے باپا انشاءاللہ۔ آپ کی آواز آج آئی ہے، انشاءاللہ ہمیں لوگ تعاون کریں گے، ہم اچھی جگہوں پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو 20,000 مطار پر ابھی تک ایک بھی بورڈ نہیں لگا ہمارا، ابھی تک نہیں لگا باپا، مطار پہ نہیں لگا، ایئرپورٹ پہ ابھی تک نہیں لگا۔ ہے کوئی عاشق رسول آئیں گے انشاءاللہ، لگا دو یار، انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ نے بہت دیا ہے، 1 کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا، وہ اگر 1 سال کا کرایہ دے دیں نا، 12 ماہ کا،
12वीं वाले के सदक़े में इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। एक आशिक रसूल लगा देते हैं तो ठीक है, वरना वो 12 मिलकर 5-5 लाख कर दें। पापा एक इस्लाम भाई का मैसेज आ गया है कि 1000 पूरे साल का बोर्ड मेरी तरफ से है। सुभान अल्लाह। पापा आपकी या अल्लाह इसको बार बार मदीना दिखा, सुभान अल्लाह। या अल्लाह इसको जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब का पड़ोस दे दे। इनके सारे खानदान के हक में ये दुआ कबूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस्लाम भाई भी नियतें करते जाएं। डिफेंस के एरियाज हैं, क्लिफ्टन के एरिया हैं, ऐसे एरिया हैं जहां लोग गुनाह करने जाते हैं लेकिन रास्ता वही होता है। हम उस रास्ते में मदनी मुज़ाकरा उनको रोकेगा, अल्लाह ने चाहा वो बोर्ड उनको तवज्जो दिलाएगा इंशाअल्लाह मदनी मरकज की तरफ इंशाअल्लाह। बाबा जिनके बोर्ड है, माशाअल्लाह, जिनके अपने जाती बोर्ड है माशाअल्लाह बाबा, तो बाबा उनको भी तरकीब मिल जाए, वो खुद पेशकश कर ले बाबा 12वीं में और 11वीं में, अगर वो जो है वो अपने इन बोर्डों पर मदनी चैनल की तशहीर कर दें। बाबा ये बहुत अगर आपकी जबानी दो बातें और हो जाएं, एक तो जिनके बोर्ड्स हैं वो हमारी मदद करें, हमें वो किराया कम कर दें या फ्री कर दें। दूसरा, कई बापा पैनाफ्लेक्स बनाने वाले हैं, अगर वो पैनाफ्लेक्स हमें रियायती दामों में या पैनाफ्लेक्स फ्री बना के दे दें, ये भी उनकी तरफ से हमारी मदद हो जाएगी। तीसरी अर्ज ये बापा कि कुछ ऐसे इदारे हैं गवर्नमेंट के, हम इंशाल्लाह उस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि दावत इस्लामी को अपने बोर्ड्स लगाने की इजाजत दे दी जाए। तो जब ये बोर्ड हमारे हो जाएंगे तो हमें फिर किराया नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ बोर्ड लगाने की और उसकी कोई टैक्स की कीमत है वो देनी पड़ेगी। हम उस पर भी होमवर्क कर रहे हैं। आपकी जबानी उन्हें भी ये पैगाम हो जाएगा इंशाल्लाह, तो हमारे लिए और काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। जो मुताल्लिकीन है वो सुन रहे हैं, वो ताउन करें। इसके साथ ये ताउन आपका हकीकत में हमारे साथ नहीं, खुद अपनी आखिरत के साथ ताउन होगा माशाअल्लाह। पेनाफ्लेक्स वाले और दीगर जो भी इस तरह के जो लोग इसमें मदद कर सकते हैं वो आगे बढ़े और हमारे जिम्मेदार इस्लामी भाइयों से मिलकर इसकी तरकीब बनाए। इसके लिए ये आपका सबका काम है, ये मेरा जाती काम नहीं है, ये हम सबकी आखिरत का काम है। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की भलाइयों से माला माल फरमाए। हिम्मत कीजिए, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सुभान अल्लाह। इन कामों के लिए राब्ते के लिए नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा होगा। जो हमसे ताउन करना चाहते हैं वो फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए, adv@dawat-islami.net। आप दुनिया में कहीं भी हैं और इस शोबे से ताउन करना चाहते हैं, यहां ईमेल करें। फोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी हमें कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम फिर आपसे खुद राब्ता करेंगे। तो अल्लाह ने चाहा आपका ये अतिया बहुत सारे कामों में सर्फ होगा और सवाब जारिया का मीटर आपका चलता रहेगा इंशाअल्लाह। पानी कैसे बहेगा, कैसे धुलेगा, ये थोड़ी बता। आमतौर पे लोगों में ये होता है 3 दफा उन्होंने चुल्लू लेना होता है। ठीक है। अब वो 1 दफा चुल्लू लिया, मुंह पे डाला, दूसरी दफा, तीसरी दफा, अब 3 दफा में वो समझता हमने चेहरा धो लिया, लेकिन 3 दफा चुल्लू लेना ये सुन्नत नहीं है। ठीक है। 3 दफा धोना जरूरी है और 1 मरतबा धोना फर्ज, 3 मरतबा धोना सुन्नत। तो 1 दफा धोने का जो अमल है वो यूं है कि जो हिस्सा धोना ज़रूरी है चेहरे में या हाथ का या पाँव का, तो हर बाल, हर खाल का हिस्सा, जिल्द के हिस्से, उस पे कम से कम 2 कतरे बह जाएं। ठीक है। तो 2 कतरे का बह जाना ये 1 मरतबा धुलना कहलाएगा और इसी तरह 6 कतरों का बह जाना ये 3 मरतबा धुलना कहलाएगा। इस तरह ये सुन्नत अदा होगी। तो 3 मरतबा चुल्लू लेके जो पानी अपने मुंह पे डाल लेते हैं वो समझते हैं हमने फर्ज और सुन्नत दोनों ही अदा कर लिए। तो उमूमी एतबार से बस औकात वो फ़र्ज़ अदा हो पाता है, बस औकात फ़र्ज़ भी अदा नहीं हो पाता। और सिर्फ मुंह जैसे आमतौर पर सर्दियों में सर्दी लग रही है, वो पानी के करीब जाने में थोड़ा सा डर लगता है। बड़ी हिम्मत करके वज़ू के लिए बिलखुसूस ठंडे इलाकों में और फजर की नमाज का वक्त हो तो ऐसे में थोड़ा सा पानी लेके वो चुपड़ लेते हैं। तो पानी चुपड़ लेने से, मुंह पे मल लेने से धोने का अमल नहीं पाया जाएगा, जबकि वज़ू के अंदर पानी चुपड़ लेना या मल लेना ये फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि चेहरे को धोना फ़र्ज़ है। तो अच्छी तरीके से हमने पानी बहाना है और जो चेहरे की हुदूद हैं उनको धोना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मेरे रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा, मेरे रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा। दिल में
بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت، چشم تمنا محو سراپا، حامی سنت اعلی حضرت، کس سے کرے فریاد پیدائی، مالک مولا تیری دعائی، تیرے سوا گے کون ہمارا، تیرے سوا گے کون ہمارا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، سارے براتی ہیں سرگرداں، کون غریبوں کا ہے پرساں، مشکل حل کر قادری دولا، حامی سنت اعلی حضرت، کب سے کھڑے ہیں ہاتھ پسارے، بندہ نواز گدا بیچارے، اب تو کرم ہو جائے خدایا، اب تو کرم ہو جائے خدایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، کس سے بیاں ہو تیرے مناقب، کس کی سمجھ میں آئے مراتب، شان ہے تیری ارفع و اعلی، حامی سنت اعلی حضرت، ملفوظات احکام شریعت، مکتوبات بغیر شریعت، پند و نصائح تیرے وصایا، پند و نصائح تیرے وصایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، سر پہ نبی کا تاج نیابت، بر میں شاہانہ قادری خلعت، رخ پہ تیرے حنفیہ صحرا، حامی سنت اعلی حضرت، قادریوں کی آنکھ کا تارا، رضویوں کا ملجامہ، اہل سنن کے گھر کا اجالا، اہل سنن کے گھر کا اجالا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عرب نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت، طیبہ ہزاروں جا کے پھرائے، ہم بھی ہے بیٹھے آس لگائے، دیکھیے کب تک آئے بلاوا، دے
حضرت میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا وقت سفر 2:38 ہے تاریخ سفر کی 25 جمعہ کا دن دنیا سے سدھارا حامی سنت اعلی حضرت فانی فی اللہ باقی باللہ چشم کرم ایوب باللہ مرشد برحق قبلہ کعبہ مرشد برحق قبلہ کعبہ مرشد برحق قبلہ کعبہ حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انتخاب ہوتا ہے اور میرا انتخاب جو ہے نا وہ اس میں پہلے تولو بعد میں بولو فضول گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے. کوئی بولنے کے عادی بہت ہوتے ہیں, لڑائیاں بولنے سے ہی زیادہ تر ہوتی ہیں. گفتگو کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 مکمل نقصان دہ بات. نمبر 2 مکمل فائدے مند بات. نمبر 3 ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدے مند بھی. اور نمبر 4 ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان. اعلیٰ حضرت کا پورا کلام اس کو یاد ہے, اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں پر میری چھاپ پڑے کہ مشکل اشعار اس کو یاد ہے. یہ بھی ریاکاری. دیکھیے مدنی مذاکرہ بروز منگل مدینہ منورہ میں رات 7:30 بجے اور پاکستان میں رات 9:30 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی